دوبارہ اپنی گفتگو کی طرف آتے ہیں کہ کچھ انسٹیٹیوشنز آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے ہونے چاہیے. مثلا جیسے اگر ہم بات کریں کونسلز کی, جیسے لاہور آرٹس کونسل ہے, پنجاب کونسل آف آرٹس ہے, اب آپ الحمرا اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس میں بھی پڑھا رہے ہیں. جی جی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الحمرا اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس کا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ الحمرا اکیڈمی آف آرٹ پاکستان کا ایک واحد انسٹیٹیوشن ہے کہ جنہوں نے سارنگی کو, کہ میں تو اپنی بات ہی کروں گا نا, کہ باقی انسٹرومنٹ تو وہاں کر ہی رہے تھے, سکھا ہی رہے تھے, تو سارنگی کو انہوں نے شامل کر کے اور ایک زبردست قدم جو سارنگی کو بچانے کے لیے جو اٹھا سکتے تھے وہ الحمرا آرٹ کونسل نے. آپ سمجھتے ہیں وہ ایک جگہ ہے جہاں پہ میوزک انسٹرومنٹس کی تربیت دی جا رہی ہے, کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ؟ ہاں وہاں پہ ہو رہا ہے اور لوگوں کو چاہیے کہ ادھر آئیں اور سیکھیں اور الحمرا اکیڈمی پرفارمنگ آف آرٹس سے مستفید ہوں. سارنگی کو ایک اداس ساز کیوں کہا جاتا ہے؟ اصل میں سارنگی کا مطلب 100 رنگی, 100 کلرز ہیں. اچھا. تو کیونکہ اس میں فیلنگ, ظاہر سی بات ہے آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ جو سیڈ فیلنگ ہے نا وہ اس میں زیادہ آپ کو وہ زیادہ مل جاتی ہے. 50 کلر جو ہے نا وہ سیڈنس کے ہی ہیں اس میں. اچھا. تو وہ آسانی سے, لیکن اس میں ہر قسم کا کلر آپ بجا سکتے ہیں. اس میں ہیپیس, ویسٹرن, میں ویسٹرن میوزک کو بڑا اچھا بجاتا ہوں. اچھا. اور سب قسم کے میوزک کا جو ہے نا میں لطف اندوز ہوتا ہوں. سارنگی میں بھی سنتا بھی ہوں اور خود بھی بجاتا ہوں. تو پھر ذرا ایک پرفارمنس ہو جائے وہ مائنی میں کنو آنکھا پہ. جی ضرور ضرور.
اچھا زہیب صاحب یہ بتائیے کہ ہم سارنگی کی بات کر رہے ہیں تو اس کی یہ انسٹرومنٹ اگر کوئی خریدنا چاہتا ہے یا کوئی سیکھنا چاہتا ہے تو اس کی پرائس کیا ہے, اس کی مینوفیکچرنگ کیسے ہے, اور یہ کس طرح سے اس کا میٹیریل جو ہے اس میں کیا استعمال ہے؟ بڑی زبردست آپ نے بات کی. اصل میں جو آرٹ ہے یا جو میوزیکل ہمارا انسٹرومنٹ ہے وہ صرف بجانے سے نہیں, آرٹ کا مطلب آرٹ اینڈ کرافٹ ہے. صحیح. آرٹ تو ہو گیا نا, ہم نے بجانا ہے. کرافٹ کیا ہے؟ کرافٹ ہے بنانا. تو جتنا اچھا پروڈیوسنگ آپ بنانے میں کر رہے ہیں اتنے ہی اچھے جو نا وہ بجانے والے ہیں. اصل میں یہ دونوں چیزیں ریلیٹڈ ہیں. جس وقت میں جیسے بجانے والے ہیں نا ویسا بنانے والا ہے. صحیح ہے, سمجھ آ رہی نا میری بات؟ تو جو آج کا وقت جا رہا ہے 4 سے 5 لوگ ہیں لیکن ایک بنانے والا ہے پورے پاکستان میں. اچھا سارنگی بنانے والا ایک ہے اس وقت پورے ایک پاکستان؟ آدمی ہے. تو انہوں نے آگے کسی کو تربیت دی سارنگی جی بنانے؟ استاد ضیاء الدین صاحب ہیں اور وہ پرائڈ آف پرفارمنس ہیں. اچھا. ستار میکنگ میں, ستار ان کی اسپیشلٹی ہے لیکن وہ سارنگی بھی بناتے ہیں. تو اپنے بیٹے کو کاشان ضیاء کو وہ سکھا بھی رہے ہیں اور وہ بھی بنا رہے ہیں سارنگی. تو لیکن وہی بات کہ ایک مینوفیکچرنگ کا ہمارے پاس ایک چھوٹی سی شاپ ہے لاہور گوال منڈی میں اور 4 بجانے والے ہیں. تو جب آپ نظر دراتے ہیں دلی کی طرف تو وہاں 10 سے 12 برانڈز ہیں جو میں آپ کو گنوا سکتا ہوں جو سارنگی بناتے ہیں, اور ان کی سارنگی میں علیحدہ علیحدہ کوالٹیز ہیں. اور کوالٹیز پہ جو ہے نا وہ کمپٹیشن ہے. تو کمپٹیشن آپ کو موقع دیتا آگے بڑھنے کا. بالکل. تو ویسے ہی بجانے میں بھی تو وہاں ایک اسٹیٹ میں 8 سے 10 سارنگی نواز آپ کو مل جاتے ہیں. تو سمجھ لیں کہ انڈیا میں 22 اگر اسٹیٹس ہیں تو آپ کے پاس 250 سے قریب سارنگی نواز آپ کو آسانی سے اویل ہیں. مل جائیں گے. تو اس میں تھوڑا سا یہ میری ہوپ بھی ہے اور میں نا امید نہیں ہوں کہ حکومت وقت کو ضرور جو ڈائنگ آرٹس ہیں, جو ڈائنگ میوزک انسٹرومنٹ ہیں کام کرنا چاہیے. ذرا ہمارے جو کلچر منسٹری ہے ان کو تھوڑا سا اس بارے میں بھی پوچھ لیں کہ کون کون سے ساز اور سازندے ہیں جو اپنے وقت سے پہلے ختم ہو رہے ہیں, ان کو بچانے کے لیے کیا ایفرٹ کی جا سکتے. گورنمنٹ کی پیٹرنیج کی بالکل ضرورت ہے. ہم بات کر رہے تھے سارنگی کے, مجھے بتائیے کہ اس کی پرائس کیا ہوتی ہے ایک سارنگی کے؟ ہاں اس کے ڈفرینٹ پرائزز ہیں لیکن پاکستان میں کیونکہ ایک ہی آدمی بنا رہا ہے تو کیونکہ آپ کے پاس سیکھنے والے نہیں ہیں. اب ستار میں علیحدہ تھوڑا سا اس میں نہ چیز ہے. ستار میں وہ آپ کو 25 سے 30 ہزار کی دیتے ہیں اسٹوڈنٹ لیول کی, اور 50, 60, 70 ہزار روپے کی جو پروفیشنل ہے. کیونکہ یہاں سیکھنے والا ہی نہیں ہے تو وہ صرف پروفیشنلی بنا رہے ہیں استاد ضیاء الدین. تو وہ 65,000 سے 70,000 روپیہ 70,000 تک کی سارنگی ملتی ہے. اچھا بن جاتی ہے. اور یہ اس کی مینوفیکچرنگ میں کیا استعمال ہوتا ہے جی؟ کس چیز یہ ٹن کی لکڑی جسے ٹیک بھی کہتے ہیں, اچھا اس لکڑی سے بنتی ہے سارنگی. اچھا آپ کی بندہ انسپائر ہوتا ہے کسی نہ کسی سے دنیا میں, تو آپ کس سے انسپائر ہیں سارنگی پلینگ؟ میں سارنگی میں اپنے دادا جی سب سے پہلے تو استاد حسین بخش امرتسری, ان کو بڑے شوق سے سنتا ہوں اور میرے آئیڈیل ہیں وہ. اور ایک اور میرے فیملی سے ہی ہیں استاد نتو خان صاحب, وہ میرے آئیڈیل ہیں. اور اپنے گھرانے کے باہر جو ہے میں پنڈت رام نارائن انڈیا سے, اور پنڈت بھرت بھوشن گوسوامی صاحب اور استاد سلطان خان صاحب, یہ 3 بہت بڑے نام ہیں جن کو میں بڑا محسوس ہوتا ہوں سن کر اور بڑا لطف اندوز ہوتا ہوں. کون کون سے سنگرز ہیں جن کے ساتھ آپ نے پرفارم کیا انڈیا میں اور پاکستان میں؟ ماشاءاللہ میں نے پاکستان میں کوئی ایسا کلاسیکل ووکلسٹ نہیں ہے کہ جس کے ساتھ میں نے پرفارم نہیں کیا. ایون کہ انڈین ووکلسٹ کے ساتھ استاد رضا علی خان جو کہ منور علی خان صاحب کے بیٹے ہیں اور استاد بڑے غلام علی خان صاحب کے پوتے ہیں, ان کے ساتھ میں نے لاہور میں کئی دفعہ پرفارم کیا ہے. اس کے علاوہ میں نے راحت فتح علی خان صاحب سے, فریدہ خانم جی اور جتنے بھی ہمارے پاکستان کے مایا ناز غزلز اور فلم کے اور جتنے لیڈنگ سنگر سب کے ساتھ میں نے کام کیا. میں نے پاکستان کے تقریباً تمام میوزک ڈائریکٹرز کے ساتھ کام کیا ہے. 2-4 کراچی کے میوزک ڈائریکٹرز ہیں جن کے ساتھ ابھی تک میں نے کام نہیں کیا, تو میری بڑی یہ وش ہے کہ مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا تجربہ حاصل ہونا چاہیے. اچھا ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی اگر ہم بات کریں زہیب صاحب, جی تو بڑے لوگوں کو گلا ہے کہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن نے کلاسیکل جو میوزک ہے اس کے پروگرام کافی دیر سے بند کر دیے, تو اس کے اوپر آپ کا کیا کامنٹ ہے؟ ریڈیو پاکستان جو ہے وہ ایک مدر انسٹیٹیوشن ہے, اٹ از نو ڈاؤٹ میوزیشینس کے لیے, لیکن وہ بات تھوڑی سی پرانی ہو گئی ہے.
اب سے 20 سال یا 10 سال 15 سال پہلے تک ریڈیو پاکستان ایک مذہب انسٹیٹیوشن تھا. ابھی تو وہ بکنگ ہی نہیں دے رہے, کسی کو انوائٹ ہی نہیں کر رہے, نہ کوئی کام ہی ہو رہا ہے ادھر. یہ کب سے ایسا ہو؟ یہ میرے خیال میں 2005 میں جب ریڈیو پاکستان پہ گیا تھا تو میں نے تو ادھر سے سیکھا ہے جتنا بھی مجھے آتا ہے. تو وہاں مجھے کلاسیکل بکنگ میں ملتی تھی. محمد اعظم خان صاحب تھے پروڈیوسر کلاسیکل کے, میں نے ان کے ساتھ بڑا کام, بڑا پیار کرتے, بڑی شفقت کرتے تھے میرے ساتھ. تو ان کے ساتھ میں نے کلاسیکل کا آغاز کیا. تو مجھے ہر مہینے ہی تقریباً ایک بکنگ ضرور ملتی تھی. اور جو سینٹرل پروڈکشن یونٹ ہے ادھر سید شیوار حیدر صاحب تھے, جی جی, تو وہ مجھے بڑا پیار کرتے تھے. تو وہاں میں نے جو گانے بنتے ہیں 3 منٹ کا 2.5 منٹ کا جو گانا ہوتا ہے اس میں کہاں چھوٹا سا ایک فلر آنا سارنگی کا, وہ کس ٹائم پر آنا ہے اور کتنی لے میں کون سے نوٹس لگانے ہیں, تو یہ وہاں میں نے سیکھا ہے. تو اب کیا صورتحال ہے جی ٹیلی ویژن اور ریڈیو کی؟ صورتحال جو ہے نا وہ بڑا ایک جسے کہتے ہیں دل برداشتہ سی صورتحال ہے کہ 2000 میرے خیال میں 11 یا 12 کے بعد میں نے ریڈیو پاکستان کبھی میرا وزٹ نہیں ہوا, نہ کبھی کوئی گانا نہ کوئی یعنی کام. آپ کو کوئی ادھر سے نہیں بلایا کوئی نہیں بلایا گیا. ابھی کے پاکستان اور لاہور پنجاب میں میں اکیلا سرنگی پلیئر ہوں, لیکن پھر بھی مجھے ریڈیو پاکستان پہ نہیں بلایا. اٹس مین کہ انہوں نے پچھلے 10 سال سے کسی سرنگی نواز کے ساتھ کام ہی نہیں کیا. یعنی کہ کلاسیکل میوزک کے کوئی پروگرامز نہیں ہو رہے, ریڈیو اور ٹیلی ویژن پہ نہیں ہو رہے. اور آپ کے لیے کسی فورم پہ آواز اٹھائی؟ جتنے آپ لوگ کلاسیکل سنگرز ہیں, میوزیشنز ہیں, آپ نے کوئی بات کی اس حوالے سے؟ اس حوالے سے ہم کیا بات کر سکتے ہیں کہ جب ہم ریڈیو پاکستان سے نکلے ہیں تو اللہ پاک نے تھوڑا سا میرا نام کر دیا. میں نے 2012 میں, مگر ریڈیو پاکستان جب سے بند ہوا تب سے اللہ پاک نے مجھے انٹرنیشنل ٹریولنگ جو ہے نا مجھے, یعنی کہ بلیسنگ ان ڈسگائز. ہاں جی بالکل, میری والدہ کی دعاؤں کے ساتھ اللہ پاک کے کرم سے. تو میں نے 2012 میں سب سے پہلے UK کا ٹور کیا. تو وہاں میں نے شیکسپیئر کے نا ایک فیسٹیول میں نے پرفارم کیا میکال حسن فوک انسیمبل بینڈ کے ساتھ. تو 2012 سے لے کر اب تک میں نے 18 سے 20 کنٹریز میں انٹرنیشنلی, جس میں 4 سے 5 دفعہ میں یونائٹڈ اسٹیٹ امریکہ جا چکا ہوں. تو اتنا مجھے کام, پھر مجھے خود ہی وہ, کیونکہ ریڈیو پاکستان کے کچھ ریٹ بھی وہ ہیں کو جو وقت کے ساتھ آپ کو افورڈیبل نہیں ہے. اچھا زہیر صاحب, آل پاکستان میوزک کانفرنس جی کتنی ہیلپ فل ہے کلاسیکل میوزک کی پروموشن کی؟ آل پاکستان میوزک کانفرنس جو لاہور حیات احمد خان صاحب نے جو سٹارٹ کی تھی, یہ پاکستان بننے کے 3-4 سال بعد ہی انہوں نے شروع کر دی. تو یہ سب سے پرانا انسٹیٹیوشن ہے پاکستان میں. میرے خیال میں کافی کنٹریبیوشن ہے. میں کہتا ہوں اتنا بڑا کہ یہ سب سے پرانا کلاسیکل میوزک کے لیے کنٹریبیوشن جو ہے نا وہ حیات احمد خان صاحب اور آل پاکستان میوزک کانفرنس کیا. لیکن تھوڑا سا فائنینشلی شاید ان کے لیے مسائل ایسے ہیں کہ وہ مہینے میں ایک پروگرام کرتے ہیں اور سال میں سالانہ جو ہوتا ہے ان کا ایک بڑا پروگرام ہوتا ہے. اب مجھے بتائیں کہ مہینے میں فرسٹ جو تاریخ ہوتی ہے اس دن ایک پروگرام ہوتا ہے, فرسٹ آف ایوری منتھ ان کی نشست ہوتی ہے. تو کیا اس میں سے پورا مہینہ ہم گزارا کر سکتے ہیں؟ آپ کو اندازہ لگا یعنی کہ ہاں مواقعوں کی کمی ہے, بالکل چوائسیز نہیں ہیں. کم سے کم 6 سے 7 ایسے پلیٹ فارم ہونے چاہیے جہاں پر منتھلی آپ کو کانسرٹ ملیں. بالکل. اور کچھ چیزیں چمکنے لگ جائیں گی, کچھ آرٹ, کچھ میوزیشینس, کچھ ووکلسٹ, کیونکہ آپ کر کر کے گھر میں بیٹھ کر اور گھر میں آپ پریکٹس کرتے رہیں. تو کورونا کی وجہ سے بھی بالکل ہی ہاں بالکل, وہ آپ اپنا ٹھیک کر لیں گے, لیکن جب آپ باہر جا کے بجاتے ہیں نا تو آپ کو ایک الگ سی فیلنگ ہوتی ہے, وہ آپ ایک الگ سی تیاری ہوتی ہے آپ کی, ایک الگ سا جو جوش ہوتا ہے نا کہ میں نے ثابت کرنا ہے, میں نے اچھا کرنا ہے. تو وہ جو اچھے کرنے کی کوشش نا اگر آپ کو مہینے میں 6-7 دفعہ مل جائے تو آپ بہت اچھے ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح. جیسے کہ استاد نتو خان صاحب کے بارے میں ایک بہت بڑا ایک مشہور ہے بات, تو کسی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ ایسی سنگت کیوں نہیں کرتے, میرے سے پوچھ لیا. تو وہ ایسی سنگت کرتے تھے استاد نتو خان صاحب ووکلسٹ کے ساتھ کہ استاد سلامت علی خان صاحب نے ایک ایونٹ میں ان کو کہہ دیا کہ بھائی آپ تو کیمرہ ہیں, مگر جو میں گاتا ہوں آپ, وہ سگریٹ پیتے تھے تو سگریٹ پی رہے ہیں اور رکھا ہوا ہے ایسے. تو جب سلامت علی خان صاحب نے جگہ کہہ دی یا تان کہہ دی تو انہوں نے گاز اٹھایا تو وہی چیز کہہ دی. تو کسی نے مجھ سے پوچھا یار آپ اسی خاندان سے ہو تو آپ ایسی ایفرٹ اتنی, میں نے کہا میری بات سنو, تب وقت ایسا تھا کہ 25 سے 30 گانے والے تھے. بالکل تھے. جس میں سے استاد سلامت علی خان صاحب, عمید علی خان صاحب, استاد فتح علی, بڈے خان صاحب, استاد فتح علی حیدرآباد, یہ لوگوں کا عروج تھا. تو پروگرام بھی ویسے ہوتے تھے کہ ہر مہینے میں 3 سے 4 سے 5 سے 6, اور اوپر سے ریڈیو پاکستان کے ملازم تھے استاد نتو خان صاحب. یہ بات میں نے ان سے کہی
کیونکہ وہ ریڈیو پاکستان میں ملازم ہیں، تو جو بھی گویا آئے گا، جتنی گوئیوں کو بکنگ ملی ہے آپ سب کے ساتھ بجائیں گے. تو یہ بجا کر آپ کو اتنی مہارت آتی ہے. میں نے بجانا مہینے میں ایک دفعہ، وہی بات کہ آل پاکستان غزالہ جی مجھے بلاتی ہیں ہر مہینے کی پہلی کو. اب میں نے ایک ووکلسٹ کے ساتھ بجایا، پھر اگلے مہینے میں نے اگلے ووکلسٹ کے ساتھ جانا ہے. تو میری اور ان جو بزرگ دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مہارت میں فرق تو آئے گا ہی. ناظرین، ہمارا آج کا پروگرام مکس پلیٹ جو ہے وہ ابھی اختتام کو پہنچتا ہے. امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ڈسکشن پسند آئی ہوگی سارنگی کے حوالے سے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.